الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ایک شخص کی اجازت کے بغیر اس کی قربانی ذبح کر دی گئی تو کیا حکم ہے؟ سوال کیا گیا ہے، میں نے والد محترم کو بتلایا تھا کہ سلاٹر ہاؤس میں رش کی وجہ سے میں اپنی قربانی عید کے دوسرے دن ذبح کروں گا، لیکن پہلے دن ہی میرے بھائی نے میرے گھر کے دروازے پر دستک دی تو ان کے پاس میری ذبح شدہ قربانی تھی۔ انہوں نے مجھے یہ بھی بتلایا کہ والد صاحب نے حکم دیا تھا کہ اسے بھی دیگر تمام قربانیوں کے ساتھ ہی ذبح کر دیا جائے، تو ایسی قربانی کا کیا حکم ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی، جب کوئی مسلمان قربانی کے لیے کسی بکری وغیرہ کو معین کر دے اور کوئی اس بکری کو اس کی اجازت کے بغیر ذبح کر دے تو اس کی قربانی صحیح ہوگی، بشرطے کہ اسے ذبح کے وقت ہی ذبح کیا گیا ہو اور ذبح کرنے والا قربانی کے مالک کی طرف سے ہی ذبح کر رہا ہو، جیسے کہ الموسوعۃ الفقہیۃ الکویتیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 105 میں ہے کہ فقہائے کرام کا اتفاق ہے کہ قربانی ذبح کرتے ہوئے نیابت جائز ہے، بشرطے کہ نیابت کرنے والا مسلمان ہو۔ اصولی طور پر تو نیابت کی اجازت زبان سے بول کر ہی دی جاتی ہے، لیکن عرف میں کوئی اور طریقہ بھی ہو تو صحیح ہوگی، جیسے کہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، شرعی قواعد اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ عرف میں سمجھی جانے والی اجازت بھی وہی حکم رکھتی ہے جو زبان سے بول کر دی جاتی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مدارج السالکین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1019۔ یہاں صورت مذکورہ میں عرف کے ساتھ ساتھ آپ کی کیفیت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ آپ نے اپنے والد کو اجازت دی ہوئی تھی کہ وہ آپ کی طرف سے آپ کی قربانی ذبح کریں گے، تو اس صورت میں یہ قربانی آپ کی طرف سے صحیح ہوگی۔ علامہ قدوری رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہمارے حنفی فقہاء کرام کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی کی قربانی اس کی اجازت کے بغیر ذبح کر دے تو یہ مالک کی طرف سے کافی ہو جائے گی اور ذبح کرنے والے کو ضامن نہیں بننا پڑے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں، قربانی تو صحیح ہوگی لیکن ذبح کرنے والے کو کمی کوتاہی پر ضامن بننا پڑے گا اور مالک اس ذرے ضمانت کو صدقہ کر دے گا۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ ذبیحہ قربانی پر ہی ذبح ہوا ہے، اس لیے ذبح کرنے والا ضامن نہیں ہوگا۔ عام طور پر انسان اپنی قربانی خود نہیں کرتا بلکہ کسی دوسرے کو نائب بناتا ہے اور اس پر اسے اجرت بھی دیتا ہے۔ کبھی شرعی طور پر قربانی کرنا لازم ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں قربانی کا مالک اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کوئی بھی اس کے لیے یہ کام کر دے اور کوئی ذبح کر بھی دیتا ہے، اور اس ذبح کرنے والے سے کوئی بھی قربانی کے عوض کا مطالبہ بھی نہیں کرتا، تو گویا ذبح کرنے والے کو عرف کے اعتبار سے قربانی ذبح کرنے کی اجازت مل چکی تھی، اور عرفاً کسی کو اجازت ملی ہوئی ہو تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے زبان سے بول کر اجازت دی ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے التجرید جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 6341۔ اسی طرح علامہ ابو عبداللہ قرشی مالکی کہتے ہیں، نیابت کی اجازت جس طرح الفاظ بول کر دی جا سکتی ہے اسی طرح عرف عام سے بھی اجازت مل سکتی ہے۔ اس صورت میں عرف عام زبانی اجازت کے قائم مقام ہوتا ہے، لیکن اگر جانور ذبح کرنے والا یا اونٹ نہر کرنے والا شخص قربانی کے مالک کا عزیز رشتہ دار ہو اور یہ رشتہ دار عام طور پر دیگر لوگوں کے کام بھی کرتا رہتا ہو تو وہ قربانی کے مالک کی طرف سے کافی ہوگی۔ یہ فقہائے مالکیہ کے ہاں مشہور موقف ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح مختصر خلیل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 43۔ اسی طرح امام نووی شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر کوئی اجنبی شخص خود سے ہی کسی کی معینہ قربانی کے وقت میں ہی ذبح کر دے یا حدی وقت ہونے پر ذبح کر دے تو مشہور موقف یہی ہے کہ وہ قربانی ہو جائے گی، کیونکہ اس معینہ قربانی کو ذبح کرنے کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ اگر قربانی کے مالک کی بجائے کوئی اور اسے ذبح کر دے تو قربانی ہو جائے گی، بالکل ایسے ہی جیسے نجاست کو زائل کرنے کا حکم ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے روضۃ الطالبین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 214۔ اسی طرح علامہ مرداوی حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر کوئی شخص قربانی ذبح کرنے کے وقت میں بغیر اجازت کے قربانی ذبح کر دے تو قربانی ہو جائے گی، ذبح کرنے والا اس کا ضامن نہیں ہوگا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر قربانی کے مالک کی بجائے کوئی اور شخص قربانی ذبح کرتے ہوئے کبھی مالک کی جانب سے نیت کرے اور کبھی کسی کی طرف سے بھی نیت نہ کرے اور کبھی اپنی طرف سے قربانی کی نیت کر لے تو ان تمام صورتوں میں قربانی کرنے والا شخص مالک کی طرف سے قربانی ذبح کر دے تو یہ مالک کی طرف سے کافی ہوگی اور ذبح کرنے والا کسی چیز کا ضامن نہیں ہوگا۔ یہی حنبلی فقہی مذہب ہے
اور حنبلی فقہاء کرام کا یہی موقف ہے، نیز صاحب کتاب الفروع سمیت دیگر اہل علم نے بھی یہی موقف اپنایا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الانصاف جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 387۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 317824۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔